بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کے سیشن میں ہم انشاءاللہ العزیز زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کس مال پہ فرض ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سارے مال عطا فرمائے ہیں، جن میں اس کا گھر، اس کی سواری گاڑی اور گھر میں رکھا فرنیچر اور استعمال کی بہت ساری چیزیں، کپڑے، برتن وغیرہ ہیں۔ لیکن ان میں سے ہر مال پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، بلکہ زکوٰۃ کچھ مخصوص اموال پہ فرض ہوتی ہے۔ ان میں سب سے پہلی دو چیزیں سونا اور چاندی ہے، یعنی گولڈ اینڈ سلور۔ یہ بائی ڈیفالٹ زکوٰۃیبل ایسٹ ہیں، یعنی سونا اور چاندی کسی بھی مقصد کے لیے لیا ہو، کسی بھی مقصد کے لیے رکھا ہو، استعمال میں آتا ہو یا نہ آتا ہو، انویسٹمنٹ کے لیے لیا ہو، بچیوں کی شادی کے لیے رکھا ہو، اس پر ہر حال میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تیسری چیز نقد اور کرنسی ہے، جو کسی بھی فارم میں ہو، کسی بھی ملک کی کرنسی ہو، بینک میں ہو، آپ کے پاس کیش کی صورت میں ہو، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اسی طرح کیش ایکویلنٹ جو چیزیں ہوتی ہیں، پرائز بانڈز ہیں اور انشورنس پالیسیز ہیں، اگرچہ یہ پرائز بانڈ انشورنس پالیسی شریعہ الاؤ نہیں کرتا، لیکن ان کی جو بھی فیس ویلیو ہوگی اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ مال تجارت ہے، یعنی ہر وہ مال جو آگے بیچنے کی نیت سے خریدا جائے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی شخص کا بزنس ہو تو ہی زکوٰۃ فرض ہو، کسی شخص کی دکان ہو، کارخانہ ہو اور اس کے اندر جو مال تجارت ہے اسی پہ زکوٰۃ فرض ہو، بلکہ ہر وہ چیز جو آگے بیچنے کی نیت سے خریدی جائے، چاہے وہ گاڑی ہو، پلاٹ ہو، کوئی فون ہو، لیپ ٹاپ ہو یا کوئی بھی چیز جو بھی آگے بیچنے کی نیت سے خریدی جائے گی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس شخص پر فرض ہوتی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، اگر کوئی نان مسلم ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، اگر کوئی چھوٹا بچہ یا بچی ہے جو بالغ نہیں ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اگر اس کی ملکیت میں سونا چاندی ہے، کیش ہے یا مال تجارت ہے، جیسا کہ عام طور پہ بچوں کی پیدائش پہ ان کو گفٹس ملتے ہیں جو ان کی ملکیت میں ہوتے ہیں، سونے چاندی کی صورت میں، کیش کی صورت میں، تو جب تک وہ بالغ نہیں ہو جائیں گے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ عقل مند ہوں۔ اگر کوئی شخص پاگل ہے یا مجنون ہے تو اس کے اوپر شریعت کے احکام متوجہ نہیں ہوتے، اس کے اوپر نماز بھی فرض نہیں ہوتی، حج بھی فرض نہیں ہوتا، روزہ بھی فرض نہیں ہوتا، اسی طرح زکوٰۃ بھی اس کے مال پر نہیں ہے۔ چوتھی چیز جو بہت ہی بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کے چاروں اموال نصاب کی حد تک بھی پہنچتے ہوں۔ اگر یہ مال نصاب تک نہ پہنچے تو ایسی صورت میں بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن جو شریعت نے نصاب مقرر کیا ہے اس تک نہیں پہنچتی، اس سے کم ہے، تو ایسی صورت میں بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اب ان چاروں اموال کا، جن کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ چار مال ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش، ان کا نصاب یہ ہے کہ سونا 7.5 تولے تک جب تک نہیں پہنچے گا اس وقت تک اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں ایک بات بہت اہم ہے کہ سونے کا نصاب 7.5 تولے اس وقت دیکھا جائے گا جب سونے کے ساتھ کوئی اور مال زکوٰۃ موجود نہ ہو، یعنی اس شخص کے پاس صرف سونا موجود ہو، چاندی بھی نہ ہو، کیش بھی نہ ہو، مال تجارت بھی نہ ہو۔ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ کسی شخص کے پاس 1-2 تولے سونا ہو یا 4-5 تولے سونا ہو نصاب سے کم اور اس کے پاس کیش نہ ہو، کیونکہ نارملی ہمارے بازاروں میں خرید و فروخت کیش کے ذریعے سے ہو رہی ہوتی ہے، تو 150 روپے، 1000، 5000 روپے ضرور ہر شخص کے پاس، ہر شخص کی ملکیت میں موجود ہوتے ہیں۔ اگر کسی شخص کی ملکیت میں سونا اور اس کے ساتھ اموال زکوٰۃ میں سے کوئی بھی مال موجود ہوگا تو اس صورت میں نصاب کنورٹ ہو جائے گا چاندی کے نصاب پہ، اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے یا اس کی بازاری قیمت یعنی مارکیٹ ویلیو ہے۔ اسی طرح کیش اور مال تجارت، ان کا جو نصاب ہے وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کی مارکیٹ ویلیو کے برابر ہے۔ عام طور پر جو مارکیٹ ویلیو 52.5 تولہ چاندی کی ہے وہ 70 اور 75 ہزار کے درمیان رہتی ہے،
تو احتیاط کے طور پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کا نصاب 52.5 تولہ چاندی کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ 70,000 روپے تک ہے۔ نصاب کے حوالے سے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان 4 اموال میں سے جن کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ان میں سے سونے کا نصاب الگ ہے اور چاندی، مال تجارت اور کیش کا نصاب الگ ہے۔ سونے کا نصاب جیسا کہ بہت مشہور ہے کہ وہ 7.5 تولے سونا ہے، جو 87 گرام 479 ملی گرام بنتا ہے۔ البتہ یہاں پر ایک غلط فہمی لوگوں میں یہ ہے کہ جب تک کسی شخص کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہو جائے گا اس وقت تک اس پہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوگی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس حوالے سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ سونے کا نصاب اس وقت ہے جب کسی شخص کے پاس سونے کے علاوہ کوئی اور مال زکوٰۃ نہ ہو، یعنی اس کی ملکیت میں چاندی بھی نہ ہو، اس کی ملکیت میں کوئی مال تجارت بھی نہ ہو، اور اس کی ملکیت میں کیش بھی نہ ہو، یعنی 150 روپے، 1000، 5000، 10,000 روپے بھی نہ ہوں۔ اس صورت میں نصاب 7.5 تولے سونے کا ہوگا۔ البتہ اگر کسی شخص کی ملکیت میں سونے کے ساتھ کچھ نہ کچھ نصاب دوسرے اموال زکوٰۃ کا بھی ہو، مثال کے طور پر تھوڑی سی چاندی ہو، یا تھوڑا سا کیش ہو، یا تھوڑا سا مال تجارت ہو، تو اس صورت میں نصاب خود بخود کنورٹ ہو جائے گا چاندی کے نصاب میں۔ اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے، یا اس کی مارکیٹ ویلیو ہے، اور نارملی اس کی مارکیٹ ویلیو 70 اور 75,000 کے درمیان رہتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی شخص کی ملکیت میں 1 تولہ سونا ہے اور اس کے پاس 10,000 روپے ہیں، 1 تولہ سونے کی مقدار مارکیٹ ویلیو 1,20,000 ہے، اور 10,000 روپے اس کے پاس مزید ہیں کیش کی صورت میں، تو ایسی صورت میں یہ 1,30,000 روپے بن گئے، جبکہ 52.5 تولہ چاندی کی مارکیٹ ویلیو 70,000 روپے ہے۔ تو چونکہ یہ نصاب کو کراس کر رہا ہے، اس لیے 1 تولہ سونے پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی اور 10,000 روپے پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی، جس کی مقدار 2.5% ہے۔ اسی طرح چاندی کا جو نصاب ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ 52.5 تولہ چاندی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار اگر ہوگی تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اسی طرح مال تجارت یا کیش اگر 52.5 تولہ چاندی کو کراس کر لیتا ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، اور 70,000 روپے سے زیادہ کیش ہے، مثال کے طور پر 1,00,000 روپے ہیں، تو ایسی صورت میں 2.5% یعنی 2,500 روپے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو یہ ان چاروں اموال کا نصاب ہے۔ اگر یہ چاروں اموال نصاب سے زیادہ ہوں گے تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اور نصاب سے کم ہوں گے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اس وقت ہم نے زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے جو بات کی، جس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ زکوٰۃ کے جو اموال ہیں وہ 4 ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش، اور ان کے جو نصاب ہیں وہ 2 قسم کے ہیں۔ سونے کا نصاب الگ ہے، لیکن وہ اس صورت میں ہے جب اس کے علاوہ کوئی اور مال زکوٰۃ نہ ہو، اور چاندی، مال تجارت اور کیش کا نصاب الگ ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے سونا ہے جب کوئی اور مال زکوٰۃ نہ ہو، اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی یا اس کی بازاری قیمت ہے۔ اسی طرح کیش اور مال تجارت کا نصاب بھی 52.5 تولہ چاندی کی مارکیٹ ویلیو ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہوتا ہے۔ یہ بات تو ہمیں معلوم ہو گئی کہ جس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، یعنی وہ صاحب نصاب ہوگا، نصاب سے زیادہ پیسے اس کے پاس موجود ہوں گے، تو وہ زکوٰۃ دینے والا ہوگا، اور جو بھی شخص زکوٰۃ دینے والا ہوتا ہے وہ کبھی بھی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہو سکتا، یعنی وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ تو زکوٰۃ کا مستحق کون ہوتا ہے، یہ بات ہمیں خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ زکوٰۃ کا مستحق وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کی ملکیت میں سونا، چاندی، مال تجارت، کیش اور ضرورت سے زائد سامان، یہ ایک اضافی نصاب ہے زکوٰۃ لینے والے سے متعلق کہ ضرورت سے زائد سامان بھی اس میں دیکھا جاتا ہے۔ اگر یہ پانچوں چیزیں ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی مارکیٹ ویلیو یعنی 70,000 روپے اس کے پاس موجود نہیں ہے تو ایسا شخص زکوٰۃ کا ایلیجبل ہوتا ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے، اور ایسے شخص کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے مستحق شخص کے حوالے سے ابھی ہم نے بات کی کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان بھی 70,000 تک کی مالیت کا نہ ہو۔ ضرورت سے زائد سامان وہ سامان ہوتا ہے جو انسان کی ملکیت میں ہو اور پورے سال استعمال نہ ہوتا ہو۔ مثال کے طور پر شادی کے کچھ کپڑے ہیں، کوئی برتن ہیں، کوئی مشینری ہے، یا اور ایسی چیزیں ہیں جو پورے سال استعمال میں نہیں آتی،
اور اس قسم کی کوئی مشینری ہے، ٹریکٹرز ہیں گاؤں دیہات میں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کچرے میں پڑی ہوتی ہیں، یا شہروں میں عام طور پر اسٹورز کے اندر ایسی چیزیں پڑی ہوتی ہیں جو کسی کام کی نہیں ہوتی، لیکن اگر ان کی بازاری قیمت دیکھی جائے تو کچھ نہ کچھ ان کی بازاری قیمت موجود ہوتی ہے، مارکیٹ میں کسی نہ کسی پرائس پہ وہ بک رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسی چیزیں ضرورت سے زائد کہلاتی ہیں۔ زکوٰۃ دینے اور لینے کے نصاب میں بنیادی فرق اسی ضرورت سے زائد نصاب سے زائد سامان کا ہے، یعنی زکوٰۃ دینے کا نصاب 4 چیزیں ہیں اور زکوٰۃ لینے کے نصاب میں 5 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ زکوٰۃ دینے کے نصاب میں سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش، ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ نصاب کو کراس نہ کر رہی ہوں، اور زکوٰۃ لینے کے نصاب میں سونا، چاندی، مال تجارت، کیش اور ضرورت سے زائد سامان کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس لیے کہ ضرورت سے زائد سامان ایک ایسی چیز ہے کہ شریعت اس آدمی کو کہتی ہے کہ ضرورت سے زائد جو سامان تم پورے سال استعمال نہیں کرتے اس کو بیچ کر اپنی ضرورت پوری کرو، بجائے اس کے کہ تم کسی اور کے پاس جا کر زکوٰۃ مانگو۔ لہٰذا یہ بنیادی فرق ہے زکوٰۃ دینے کے نصاب میں اور زکوٰۃ لینے کے نصاب میں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ ہمارے اسکولز میں آنے والے جو بچے ہوتے ہیں وہ کب زکوٰۃ کے مستحق سمجھے جائیں گے، اور ان کو ہم کب زکوٰۃ سے اسکالرشپ دے سکیں گے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بچے 15 سال سے کم عمر کے ہیں اور نابالغ ہیں، ان کا اسسمنٹ ان کے فادر کے ذریعے ہوگا، یعنی ان کے والد اگر اسی کرائٹیریا کے مطابق جو ہم نے ابھی ذکر کیا زکوٰۃ کے ایلیجبل ہوں تو ان کے بچوں کو زکوٰۃ فنڈ سے اسکالرشپ دی جا سکے گی، اور اگر ان کے فادر زکوٰۃ کے ایلیجبل نہ ہوں تو ایسی صورت میں ان کے بچے بھی نان ایلیجبل شمار ہوں گے اور ان کو زکوٰۃ فنڈ سے اسکالرشپ نہیں دی جا سکے گی۔ اس حوالے سے یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ ہمیں ان کے فادر یعنی جو بچوں کے والد ہیں ان کا اسسمنٹ اس انداز سے کرنا ہوگا کہ ان سے یہ بات پوچھنی ہوگی کہ ان کی پرسنل اونرشپ میں، ان کی ملکیت میں سونا، چاندی، مال تجارت، کیش اور ضرورت سے زائد سامان 70,000 روپے تک کا ہے یا نہیں۔ اگر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ان کے پرسنل اونرشپ میں، ان کی ملکیت میں 70,000 روپے تک کہ یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں وہ ایلیجبل ہوں گے، ان سے زکوٰۃ فارم فل کروایا جائے گا اور ان کے بچوں کو زکوٰۃ فنڈ سے ٹریٹ کیا جائے گا اور زکوٰۃ فنڈ سے اسکالرشپ دی جائے گی۔ البتہ جو فادر یا جو والد ایسے ہوں جو زکوٰۃ کے ایلیجبل نہ ہوں، یعنی ان کی ملکیت میں سونا، چاندی، مال تجارت، کیش اور ضرورت سے زائد سامان 70,000 سے زیادہ ملکیت کا ہو، تو ان کے بچے بھی نان ایلیجبل شمار ہوں گے اور ان کو زکوٰۃ فنڈ سے ٹریٹ نہیں کیا جا سکے گا اور زکوٰۃ فنڈ سے اسکالرشپ نہیں دی جا سکے گی۔ البتہ ایسے بچوں کو جنرل فنڈز اور ڈونیشن سے اسکالرشپ دی جا سکے گی۔ اسی طرح وہ بچے جن کے والدین نان مسلمز ہیں یا سید، ہاشمی، عباسی ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ فنڈ سے ٹریٹ نہیں کیا جا سکے گا اور ان کی اسکالرشپ بھی جنرل فنڈز اور ڈونیشن سے کی جائے گی۔ نارملی ہمارے پاس ایک سوال یہ آتا ہے کہ بہت سارے والدین ایسے اسکول میں آتے ہیں جو ظاہری حلیے اور ظاہری اعتبار سے تو زکوٰۃ کے ایلیجبل نہیں لگ رہے ہوتے، لیکن پھر بھی وہ ہمارے پرنسپل سے، ہمارے اسٹاف سے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بچوں کو زکوٰۃ کی مد میں ہی پڑھائیں اور زکوٰۃ سے ہی اسکالرشپ دیں۔ تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ ظاہری اعتبار سے ہمیں زکوٰۃ کا مستحق نہیں لگ رہا تو ایسی صورت میں ہم تھوڑی سی تحقیق کر لیں، ان کے گھر کو دیکھ لیں، ان کے رکھ رکھاؤ کو دیکھ لیں، رہن سہن کو دیکھ لیں، اور اگر ہمیں یہ محسوس ہو کہ وہ زکوٰۃ کے ایلیجبل نہیں ہے تو زکوٰۃ فنڈ سے ان کے بچوں کو اسکالرشپ نہ دیں بلکہ ڈونیشن سے اسکالرشپ دیں۔ اس کے بالکل برعکس کچھ والدین ایسے بھی ہوتے ہیں جو ظاہری اعتبار سے اور حقیقت میں بھی زکوٰۃ کے ایلیجبل ہوتے ہیں لیکن زکوٰۃ لینا نہیں چاہتے اور اپنے بچوں کو زکوٰۃ کی مد میں تعلیم نہیں دلوانا چاہتے۔ تو ایسے والدین کے لیے بھی ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ان کو ڈونیشن کے ذریعے سے ان کو تعلیم دیں اور ان پر زبردستی نہ کریں کہ وہ زکوٰۃ فارم فل کریں۔ البتہ
چونکہ ہمارے پاس زکوٰۃ کا فنڈ ایک بہت بڑی تعداد میں آتا ہے، اس کی یوٹیلائزیشن کے لیے اگر ہم یہ دروازہ عام کھول دیں گے تو ہمارے لیے زکوٰۃ فارمز لینا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اس حوالے سے پرنسپلز کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہم اس کو ایک ایکسیپشنل کیس کے طور پر ٹریٹ کریں، اور اگر کوئی والدین آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کے فنڈ سے اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے، اور اگر آپ زکوٰۃ فنڈ سے پڑھانا چاہتے ہیں تو ہم بچوں کو اسکول سے نکال لیں گے، تو ایسی صورت میں ہمیں ان کو سہولت دینی چاہیے اور ہمیں ان کو ڈونیشن پر ٹرانسفر کر دینا چاہیے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم مسئلہ تملیک کا ہے، یعنی شرعی اعتبار سے زکوٰۃ اس وقت ادا ہوتی ہے جب مستحق زکوٰۃ شخص کو مالک بنا کے زکوٰۃ دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کنویں کھدوانے میں، مسجد بنانے میں اور دیگر اس طرح کی کنسٹرکشن میں زکوٰۃ نہیں لگائی جا سکتی، کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی مستحق شخص ایسا نہیں ہوتا جس کو باقاعدہ مالک بنا کے زکوٰۃ دی جا رہی ہو۔ اس حوالے سے یہ سمجھنا چاہیے کہ تملیک یعنی مالک بنانے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک فزیکل تملیک ہے جس کو حقیقی تملیک کہا جا سکتا ہے، جو نارملی ہم اپنے جب انڈیویجول زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو فزیکل تملیک ہی کے ذریعے ادا کر رہے ہوتے ہیں، جس میں ہم کسی مستحق شخص کو راشن کے ذریعے، کپڑوں کے ذریعے یا کیش کے ذریعے سے ان چیزوں کا مالک بنا رہے ہوتے ہیں جو زکوٰۃ میں ہم دینا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تملیک کی دوسری قسم حکمی تملیک کہلاتی ہے، یعنی کنسٹرکٹیو تملیک۔ اس تملیک میں اس مستحق شخص کو براہ راست ہم زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے رہے ہوتے، البتہ اس کے کسی ایجنٹ کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ایجنٹ یعنی اس کا نمائندہ وکیل اس پر قبضہ کرتا ہے، اپنے پوزیشن میں لیتا ہے، تو شرعی اعتبار سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ حکمی تملیک جس کو کنسٹرکٹیو تملیک بھی کہتے ہیں، اس میں بہت سارے مستحق زکوٰۃ افراد یا کوئی ایک مستحق فرد کسی ادارے کو یا کسی شخص کو اپنی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کا ایجنٹ یا وکیل بنا رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی کوئی ایجنٹ یا وکیل یا نمائندہ زکوٰۃ کی رقم یا چیز وصول کرتا ہے تو در حقیقت یہ زکوٰۃ کی رقم اور چیز اس پرنسپل یعنی جس نے اس کو وکیل بنایا ہے اس کی ملکیت میں شمار ہوتی ہے، اور جیسے ہی کسی مستحق شخص کی ملکیت میں زکوٰۃ کے یہ پیسے آتے ہیں، زکوٰۃ اسی وقت ادا ہو جاتی ہے۔ اسی ماڈل کے تحت جو وکالہ ماڈل کہلاتا ہے، مختلف اسکولوں میں اور تعلیمی اداروں میں زکوٰۃ وصول اور خرچ کی جاتی ہے، جس میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اسکول یا کوئی بھی فاؤنڈیشن یا ٹرسٹ مستحق لوگوں کی طرف سے وکیل بنتا ہے، اور وکیل بننے کے بعد زکوٰۃ وصول کرتا ہے، اور زکوٰۃ وصول کر کے اسے مستحق افراد کے تعلیمی، تربیتی اور دیگر اخراجات میں خرچ کرتا ہے۔ اس ماڈل کے تحت شرعی اعتبار سے زکوٰۃ لینے والے ادارے اور زکوٰۃ خرچ کرنے والے اداروں کو زکوٰۃ دینا جائز ہوتا ہے، اور دینے والوں کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے۔ دی سٹیزن فاؤنڈیشن، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا اسکولنگ نیٹ ورک ہے۔ ٹی سی ایف میں زکوٰۃ اسی وکالہ ماڈل کے تحت لی جاتی ہے، اور کنسٹرکٹیو تملیک کے ذریعے زکوٰۃ کی تملیک کروائی جاتی ہے، اور پھر مستحق زکوٰۃ افراد کے تعلیمی اخراجات میں خرچ کی جاتی ہے، جس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ فارم میں موجود وکالت نامے پر مستحق زکوٰۃ فرد سے سائن لیتے ہیں، جس میں یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ وہ ٹی سی ایف کو اس بات کا وکیل بناتے ہیں کہ ٹی سی ایف ان کی طرف سے زکوٰۃ و صدقات کی رقم، اشیاء، چیزیں وصول کریں اور اسے ان لوگوں کے بچوں کے تعلیمی اخراجات میں خرچ کریں یا ٹی سی ایف کی اونرشپ میں دے دیں۔ یہ بات ہمارے وکالت نامے میں موجود ہوتی ہے، جس پہ سائن کرنے سے ٹی سی ایف اس بات کا ایلیجبل ہو جاتا ہے کہ وہ ڈونر سے زکوٰۃ کی رقم لے، اسے ادارے کی ملکیت میں بھی دے سکتا ہے، اور انہی مستحق لوگوں کے بچوں کے تعلیمی اخراجات اور دیگر جو اخراجات ہوتے ہیں ان میں بھی خرچ کر سکتا ہے۔ چونکہ ٹی سی ایف کنسٹرکٹیو تملیک کی بنیاد پہ زکوٰۃ و صدقات کی رقم اور چیزیں وصول کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ مستحق زکوٰۃ افراد سے کنسٹرکٹیو تملیک کا فارم فل کروایا جائے، جس کو وکالہ فارم بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے زکوٰۃ فارم کے دو حصے ہیں، جن میں پہلا حصہ اقرار نامہ یا اسسمنٹ فارم کہلاتا ہے، جس میں ہم یہ اسس کر رہے ہوتے ہیں کہ جو شخص ہمارے پاس آیا ہے وہ زکوٰۃ کا ایلیجبل ہے یا نہیں۔
اور اگر وہ شخص زکوٰۃ کا ایلیجبل ہوتا ہے تو ہم اس سے وکالت نامہ یعنی ایجنسی فارم فل کرواتے ہیں، جس سے ٹی سی ایف اس بات کا ایلیجبل ہو جاتا ہے کہ وہ ڈونر سے ان مستحق افراد کے بہاف پہ زکوٰۃ کی رقم لے اور مستحق لوگوں پہ خرچ کرے۔ زکوٰۃ فارم کا جو پہلا حصہ ہے جس کو اسسمنٹ فارم یا اقرار نامہ کہتے ہیں، اس میں بنیادی طور پر 3 سوالات کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ 3 سوالات صحیح طور پر نہیں کیے جائیں گے تو زکوٰۃ فارم صحیح طریقے سے فل نہیں ہوگا اور اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر باقی رہ جائے گی۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو بندہ ہمارے سامنے آیا ہے، جس کے بچے ٹی سی ایف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ مسلمان ہو۔ اگر کوئی شخص نان مسلم ہے تو وہ زکوٰۃ کی اسکالرشپ سے ہٹا دیا جائے گا اور اس کو جنرل ڈونیشن سے ٹریٹ کیا جائے گا اور جنرل ڈونیشن سے اس کو اسکالرشپ دی جائے گی، جس کے لیے ہم زکوٰۃ فارم پہ ہی مارکنگ کر دیں گے اور وہاں پہ یہ لکھ دیں گے کہ یہ ڈونیشن سے ٹریٹ کیا جائے گا۔ دوسرا سوال یہ کرنا ضروری ہے کہ وہ شخص سید، ہاشمی یا عباسی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد ہے، اس خاندان سے اس کا تعلق نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادات کو زکوٰۃ لینے اور اپنے اوپر لگانے سے منع فرمایا ہے۔ تیسرا سوال یہ کیا جائے گا کہ کہیں وہ صاحب نصاب تو نہیں ہے، یعنی اس کے پاس سونا، چاندی، مال تجارت، کیش اور ضرورت سے زائد سامان 70,000 تک کا تو نہیں ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے، یعنی 70,000 روپے سے زیادہ اس کے پاس سونا، چاندی یا مال تجارت، نقد رقم موجود ہے یا ضرورت سے زائد سامان موجود ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ زکوٰۃ کا ایلیجبل نہیں ہوگا اور اس سے بھی وکالت نامہ نہیں فل کروایا جائے گا۔ البتہ اگر ہمارے اس اسسمنٹ کے نتیجے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کا ایلیجبل ہے، یعنی وہ مسلمان بھی ہے، سید، ہاشمی، عباسی خاندان سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے اور 70,000 روپے تک کی سیونگز سونا، چاندی، مال تجارت، کیش اور ضرورت سے زائد سامان کی صورت میں اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ زکوٰۃ کا ایلیجبل ہوگا اور اس سے وکالت نامہ فل کروایا جائے گا۔ وکالت نامے کے حوالے سے ہمیں بنیادی طور پر 2 چیزیں اس سے پوچھنی ہوں گی، جو در حقیقت 2 ایجنسیز اور 2 وکالت ہیں۔ پہلی وکالت ہمیں اس سے یہ لینی ہوگی کہ وہ ہمیں اس بات کا وکیل بنائے کہ ٹی سی ایف اس کے بہاف پہ زکوٰۃ و صدقات کی رقم، چیزیں وغیرہ جو بھی ڈونرز دیتے ہیں وہ سب وصول کرنے کا ایجنٹ ہے اور وکیل ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمیں اس بات کی وکالت اس سے لینی ہوگی کہ جو بھی چیزیں یا نقد رقم زکوٰۃ کی مد میں جمع ہوئی ہے، وہ اس بات کا وکیل ہمیں بنائے گا، ٹی سی ایف کو اس بات کا وکیل بنائے گا کہ وہ رقم اور چیزیں ٹی سی ایف اس کے مستحق بچوں یا دیگر مستحق بچوں کے تعلیمی اخراجات میں خرچ کرے، یا ٹی سی ایف اگر چاہے تو اپنی اونرشپ میں اس کو ٹرانسفر کر لے اور اس کے بعد ان مستحق لوگوں کے تعلیمی اور تربیتی اخراجات میں خرچ کرے۔ یہ 2 وکالتیں ایسی اہمیت کی حامل ہیں کہ ہمارا پورا زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے، چونکہ کنسٹرکٹیو تملیک کا سسٹم ہے، تو زکوٰۃ کا پورا سسٹم انہی 2 ایجنسیز اور وکالتوں پر منحصر ہے۔ اگر کسی پرنسپل نے، کسی وکالت نامہ فل کروانے والے نے، ہمارے کسی اسٹاف نے یہ دونوں باتیں اور اس سے پہلے اسسمنٹ کی باتیں پوری طرح سے اس مستحق کے زکوٰۃ شخص کو نہیں بتائیں اور بغیر سمجھائے، بغیر بتائے اس سے صرف سائن لے لیا، تو اس کی ذمہ داری پوری کی پوری اس پرنسپل پہ یا وہاں پہ موجود اسٹاف پہ ہوگی جنہوں نے اس میں غفلت برتی ہے۔ لہٰذا میری گزارش ہوگی آپ حضرات سے کہ اس کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ فل کروائیں، چونکہ یہ معاملہ صرف دنیا سے متعلق نہیں ہے۔ اگر ہماری غفلت کی وجہ سے کسی ایک ڈونر کی بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی تو اس کا حساب ہمیں بھی دینا ہوگا۔ ٹی سی ایف کا زکوٰۃ فارم 2 پارٹس پر مشتمل ہے، جس میں پہلا پارٹ اسسمنٹ فارم ہے جو اقرار نامہ کہلاتا ہے، اور دوسرا پارٹ وکالت نامہ ہے جس کو ہم ایجنسی فارم کہہ سکتے ہیں۔ اقرار نامے میں سب سے پہلے ہم یہ بات دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آنے والا شخص مسلمان ہے، سید، ہاشمی، عباسی خاندان سے تو نہیں ہے، اور اس کی ملکیت میں، پرسنل اونرشپ میں 70,000 روپے تک کا سونا، چاندی، مال تجارت، کیش اور ضرورت سے زائد سامان تو نہیں ہے۔ اگر وہ ان تینوں کرائیٹیریاز کے مطابق ایلیجبل ہے
تو اس سے وکالت نامہ فل کروایا جائے گا، اور اگر وہ ان کرائٹیریاز کو میٹ نہیں کرتا، یعنی وہ نان مسلم ہے یا سید ہاشمی عباسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا 70,000 روپے تک کا سونا چاندی مال تجارت کیش یا ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس موجود ہے، تو ایسی صورت میں ہم اس سے زکوٰۃ فارم فل نہیں کروائیں گے، اس سے وکالت نامے پر سائن نہیں کروائیں گے، بلکہ اس کے زکوٰۃ فارم پہ ڈونیشن کے ذریعے مارکنگ کر دیں گے کہ وہ زکوٰۃ کا ایلیجبل نہیں ہے بلکہ وہ ڈونیشن کا ایلیجبل ہے۔ البتہ جو شخص ان تینوں کرائٹیریاز کو میٹ کرے گا، یعنی وہ مسلمان ہوگا، سید ہاشمی عباسی خاندان سے نہیں ہوگا، اور 70,000 روپے تک کا سونا چاندی مال تجارت کیش اور ضرورت سے زائد سامان اس کی اونرشپ میں نہیں ہوگا، اس سے وکالت نامہ فل کروایا جائے گا، جو ہمارے زکوٰۃ فارم کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ وکالت نامے میں بیسکلی دو چیزوں کی وکالت ہم اس سے لے رہے ہوتے ہیں۔ پہلی وکالت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ ٹی سی ایف کو ایجنٹ بناتا ہے اس بات کا کہ ٹی سی ایف اس کے بہاف پہ زکوٰۃ و صدقات کی رقم، اشیاء اور دیگر چیزیں وصول کرے اور ان چیزوں کو اس کے اور دیگر مستحق بچوں کے تعلیمی اور تربیتی اخراجات میں خرچ کرے یا ٹی سی ایف کی اونرشپ میں ٹرانسفر کر دے۔ ٹی سی ایف کی اونرشپ میں ٹرانسفر کرنے کے بعد بھی ٹی سی ایف ان پیسوں کو اور اس فنڈز کو انہی مستحق بچوں کے تعلیمی اور تربیتی اخراجات میں خرچ کرتا ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک اور بہت اہم بات جو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اسکولز میں دو قسم کے بچے ہیں۔ ایک بچے وہ ہیں جن کی عمر 15 سال سے زیادہ ہے، اور دوسری قسم کے بچے وہ ہیں جن کی عمر 15 سال سے کم ہے۔ جن بچوں کی عمر 15 سال سے زیادہ ہے، جن کو ہم بالغ کہتے ہیں، ان کا اسسمنٹ خود ان کی پرسنل اونرشپ سے کیا جائے گا، یعنی اگر وہ بچے مسلمز ہیں، سید ہاشمی عباسی خاندان سے نہیں ہیں، اور تیسرے نمبر پر ان کی پرسنل اونرشپ میں، ان بچوں کی اسٹوڈنٹس کی پرسنل اونرشپ میں 70,000 تک کا سونا چاندی مال تجارت کیش اور ضرورت سے زائد سامان موجود نہیں ہے، تو زکوٰۃ فارم کا وکالت نامہ وہ خود فل کریں گے اور اس پر خود سائن کریں گے۔ البتہ دوسری قسم کے وہ بچے جو 15 سال سے کم عمر کے ہیں اور نابالغ ہیں، ان کا اسسمنٹ ان کے فادر سے کیا جائے گا۔ ان کا اسسمنٹ ان کی فیملی سے نہیں ہوگا، ان کے گھر سے نہیں ہوگا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ان کے پاس پرسنل کوئی موٹر سائیکل ہے، ان کے پاس ان کے گھر میں گاڑی ہے، بلکہ ان کا اسسمنٹ ان کے فادر سے، والد سے کیا جائے گا۔ اگر ان کے والد زکوٰۃ کے ایلیجبل ہیں تو وہ بچہ اور بچے جتنے بھی ہیں وہ سب زکوٰۃ کے ایلیجبل ہی شمار ہوں گے، اور اگر ان کے والد اور فادر زکوٰۃ کے ایلیجبل نہیں ہوں تو ایسی صورت میں وہ بچے بھی زکوٰۃ کے ایلیجبل نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر ان کے والد مسلم بھی ہیں، سید ہاشمی عباسی خاندان سے بھی نہیں ہیں، اور وہ 5 چیزیں یعنی سونا چاندی مال تجارت کیش اور ضرورت سے زائد سامان ان کے پاس 70,000 روپے تک کا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ان کے بچے سارے ایک ہوں یا زائد وہ سب زکوٰۃ کے ایلیجبل شمار ہوں گے، اور ایک فارم زکوٰۃ کا ان سے فل کروایا جائے گا۔ اگر ان کی والدہ، ان کے دادا دادی، ان کی فیملی میں زکوٰۃ کے ایلیجبل لوگ نہ بھی ہوں، تب بھی اپنے فادر کی وجہ سے وہ بچے زکوٰۃ کے ایلیجبل شمار ہوں گے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو گھر کی خواتین ہوتی ہیں ان کے پاس کچھ نہ کچھ سونا چاندی ہوتا ہے، تو مثال کے طور پر ایک فیملی ہے جس کی جو خاتون ہیں ان کے پاس سونا چاندی یا کچھ مال تجارت کیش وغیرہ اگر دیکھا جائے تو وہ 70,000 روپے سے زیادہ ہے۔ 1 تولہ سونا ہے جو 70,000 روپے سے زیادہ کی مالیت کا ہے، اور وہ اس پر زکوٰۃ بھی ادا کرتی ہیں، لیکن اس بچے کے جو فادر ہیں، اس کے جو والد ہیں، وہ جاب پہ ہیں اور ان کی سیلری آتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی سیونگز 70,000 روپے تک کی اس وقت موجود نہیں ہے جس وقت وہ زکوٰۃ فارم فل کروا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ زکوٰۃ کے ایلیجبل ہوں گے اور ان سے زکوٰۃ فارم فل کروایا جا سکتا ہے اور ان سے وکالت نامہ بھی فل کروایا جائے گا۔ البتہ اگر خود فادر کی ملکیت میں 70,000 سے زیادہ اماؤنٹ موجود ہے، چاہے وہ سونے چاندی کی صورت میں ہو، مال تجارت نقد یا ضرورت سے زائد سامان ہو، تو ایسی صورت میں ان کے بچے بھی زکوٰۃ کے ایلیجبل نہیں ہوں گے اور زکوٰۃ سے ان کو اسکالرشپ نہیں دی جا سکے گی۔ ایسے بچوں کو اسکالرشپ جنرل ڈونیشن اور عطیات سے دیے جا سکیں گے۔ زکوٰۃ کے مستحق شخص کے بارے میں ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق شخص وہ ہوتا ہے
جس کی ملکیت میں سونا، چاندی، مال تجارت، کیش اور ضرورت سے زائد سامان نہ ہو۔ اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے کہ ضرورت سے زائد سامان ایک ایسی کیٹیگری ہے جس کی وجہ سے زکوٰۃ دینے والا اور زکوٰۃ لینے والا ان دونوں کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو مزید تفصیل میں دیکھیں تو ہمارے اسکول میں پڑھنے والے جتنے بھی بچے ہیں، جو بھی مستحق افراد ہیں، یا ہمارے معاشرے میں جتنے بھی لوگ ہیں، وہ 3 قسم کے ہیں۔ پہلا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس زکوٰۃ دینے کا نصاب مکمل ہے، یعنی اس کی اونرشپ میں سونا، چاندی، مال تجارت، کیش، ان 4 چیزوں میں سے کوئی بھی 2 چیزیں، 3 چیزیں یا چاروں چیزیں ملا کر نصاب کو کراس کر رہی ہیں، تو ایسا شخص زکوٰۃ دینے والا ہوتا ہے، یہ کبھی بھی زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے کہ جن کے پاس زکوٰۃ دینے کا نصاب، یعنی وہ 4 چیزیں سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش 70,000 روپے سے کم موجود ہے، لہٰذا ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، لیکن ان کے پاس کچھ ضرورت سے زائد سامان ایسا موجود ہے کہ اگر اس کو ان 4 چیزوں سے ملایا جائے تو وہ نصاب کو کراس کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ 4 چیزیں سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش ان کے پاس 50,000 روپے کا ہے اور 30,000 روپے کا ضرورت سے زائد سامان موجود ہے۔ جب اس 30,000 کو اس 50,000 سے ملایا جائے گا تو وہ 80,000 ہو جائے گا، جو 70,000 کے نصاب کو کراس کر لے گا۔ ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ دینے کا نصاب جو 70,000 روپے ہے وہ اس کے پاس موجود نہیں ہے، اس کے پاس ان 4 چیزوں کے 50,000 روپے موجود ہیں۔ لیکن یہ شخص زکوٰۃ لے بھی نہیں سکے گا، کیونکہ جب ہم نے ضرورت سے زائد سامان کے 30,000 روپے اس سے ملائے تو وہ نصاب یعنی 70,000 کو اس نے کراس کر لیا۔ یہ وہ کیٹیگری ہے کہ جو نہ زکوٰۃ دے گی اور نہ ہی زکوٰۃ لے سکتی ہے۔ ان لوگوں کے بچے بھی زکوٰۃ فنڈ سے اسکالرشپ حاصل نہیں کر سکیں گے اور ان کو بھی زکوٰۃ فنڈ سے نہیں پڑھایا جائے گا، بلکہ ان بچوں کو بھی ڈونیشن فنڈ سے پڑھایا جائے گا۔ تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے کہ جن کے پاس سونا، چاندی، مال تجارت، کیش، یہ 4 چیزیں جو زکوٰۃ دینے کا نصاب ہے، یہ بھی 70,000 تک نہیں ہے، اور اگر کوئی ضرورت سے زائد سامان ان کے پاس موجود بھی ہے تو اس کو ملا کر بھی 70,000 سے بلو ہیں۔ یہ سی کیٹیگری، یہ وہ کیٹیگری کہ جو زکوٰۃ نہ دے گی اور یہ زکوٰۃ کے ایلیجبل ہیں اور زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ انہی کے بچوں کو ہم زکوٰۃ فنڈ سے ٹریٹ کریں گے، ان کو زکوٰۃ فنڈ سے اسکالرشپ دیں گے، اور ہمیں اسی کیٹیگری سے وکالت نامہ فل کروانا ہے۔ خلاصے کے طور پر اگر ہم ان کو اے، بی، سی کیٹیگری میں دیکھیں تو اے کیٹیگری وہ ہے جو زکوٰۃ دینے والی ہے، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتی۔ بی کیٹیگری وہ ہے کہ جو نہ زکوٰۃ دینے والی ہے نہ ہی وہ زکوٰۃ لے سکتی ہے، اور سی کیٹیگری وہ ہے کہ جو زکوٰۃ دے گی نہیں لیکن زکوٰۃ لے سکتی ہے، اور ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور انہی کے بچوں پر اگر زکوٰۃ فنڈ لگایا جائے ان کے تعلیمی اخراجات میں وکالہ ماڈل کے تحت تو ڈونرز کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ And give these children hope for a better tomorrow.